اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے میں ایک بات جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج مجھے کسی نے ایک لنک بھیجا کوئی مفتی زاہد نعمانی کا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اقبال کی قادیانیت کے اوپر، اور اس کے بظاہر کے بھی اعتراضات کے جواب، حالانکہ ایک بھی اس نے جواب نہیں دیا، غیر ضروری باتیں کیا. اور بیس کیا بنائی ہے اس بندے نے؟ کہتا ہے کہ جی قادیانیوں کی کتب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، ہم تو صرف مسلمانوں کی بات کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر مسلمانوں نے بھی چاہیے نا کہ پھر جس لئے قادیانیاں دے نال مناظرہ کرن جان تو قادیانیاں دے کتاباں نہ چک کے لے جان دے کول. تیرے سامنے مرزا نے کیا سی کہ میں نبیاں بولے؟ ہاں، ہمارے پاس جو اس کے نبوت ہونے کا جو جھوٹا اس نے جو دعویٰ کیا تھا وہ کتب سے آیا اس کی، اور یہ کہہ رہے اس کی کتابوں کا ریفرنس نہیں ہم مانتے. اتنے جید علماء جو ہیں، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کو جب پتا چلا ان کی کتابیں دیکھیں اور انہوں نے کہا مناظرہ کرو، کس کے اوپر؟ یا تو وہ کہتے کہ یہ تو اس مرزائیوں کی کتابیں ہمارے لیے کوئی ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ لکھا ہوا ہے کہ کسی غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لہذا ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتی. یار بنیاد ہی اس کی بکس ہیں. جب ہم مرزائیوں کی بات کرتے ہیں تو مرزائیوں کا ریفرنس ان کی بک سے ہی دیں گے نا. وہ کہہ رہا جی مرزائیوں کی بات کا اور ان کے ریفرنس کا کوئی ہم نہیں سمجھتے. تو ٹھیک ہے، آج تو بات پھر مرزائیاں نال ڈیبیٹ کرنا بند کر دیو، کیونکہ تم لوگ جو ہو یہ سب کی ساری گمراہی پھیلا رہے ہو. مدر چود، مجھے پتا چلا ہے کہ یہ وہ جلالی مرتد کا یہ جو ہے خاص بندہ ہے. ارے وہ جلالی جو داعش کی حمایت میں پاکستان کے اندر جو ہے، یعنی خوارج کی حمایت میں پاکستان کے اندر جلوس نکال رہا ہے، اور وہ خوارج جو ہے سیریا کے اندر سنی علماء کو خودکش حملوں میں شہید کر رہے ہیں. اور یہ جناب وہ کبھی پیرس کے اندر داعش نے جو فالس فلیگ کیا تھا اس کی حمایت میں جلوس نکال رہے ہیں. ان کی ذہنی حالت یہ ہے، یہ تک نہیں جانتے خوارج کون ہے اور سنی کون ہے، اور یہ جناب اپنی طور پہ لگے ہوئے ہیں. داعش والوں نے چن کر سیریا کے اندر جو ہے سنیوں کو مارا. ٹھیک ہے، انہوں نے رافضیوں کو بھی مارا لیکن سنیوں کو بھی مارا. تو یہ جناب وہ قادیانیوں کے اور یہودیوں کے پیسے سے جلالی جو ہے جلوس نکال رہا ہے. آئے تو صحیح میرے سامنے مدیبت. خیر بہرحال میں اصل موضوع میں آ رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ دیکھیے جی، بہرحال جی مزہ تو تب آئے گا جب کوئی مولوی میری باتوں کا جواب دے گا میرا نام لے کر. اوکے، وہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ مفتی کیا نام ہے راشد کے بارے میں کہ بھئی یہ وہ، ارے اس نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں، آغا وسیم کہہ رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر اقبال زندیق مرزائی تھا، اور اگر کوئی حلالی ہے تو میرے سامنے آ کے اس کو غیر قادیانی ثابت کرے. بہرحال اب میں ادھر آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف، کہ میں نے اس سے جو پہلے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں یہ تھا کہ محسن شاہ کے بارے میں نے دلائل دیے تھے کہ وہ مرزائی تھا، اور وہ مطلب ڈاکٹر اقبال قادیانی کے نماز جنازہ میں شریک ہوا تھا، بلکہ اس کی انتظامیہ میں تھا. تو مین جو اس میں ایک اور کردار کا نام آتا ہے عبد المجید سالک، جو ڈاکٹر اقبال قادیانی کا بہت گہرا دوست تھا. یہ دونوں قادیانیوں کے سپانسرڈ رسالے، انقلاب وغیرہ اور دوسروں میں کام بھی کرتے رہے، اور یہ عبد المجید سالک بائی برتھ قادیانی تھا، اور اس کا جو ہے سارا خاندان قادیانی تھا. تو یہ بھی جو شاہی مسجد کے صحن میں حکومت پنجاب سے جو پرمیشن لی تھی کہ یہاں ڈاکٹر کو دفن کیا جائے، وہ قادیانی جماعت کے چیدہ افراد نے کی تھی، جن میں عبد المجید سالک شامل ہے. اور اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون تھا. یہ جناب علی جو میری تحقیق ہے، یہ غالباً گرداسپور کا مرزائی تھا. اس کا والد بھی مرزائی تھا، اس کی ماں بھی مرزائی تھی، اور سارا خاندان مرزائی تھا. کیونکہ کیا بولتے ہیں اس کو، مشرقی پنجاب میں گرداسپور، امبالہ، جلندر وغیرہ ادھر قادیانیت کافی زیادہ پھیل گئی تھی.
تو یہ بھی اسی کا تھا. تو یہ سائے کی طرح ڈاکٹر اقبال کے ساتھ تھا. اور ڈاکٹر اقبال یہ کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس نے اپنی قادیانیت پہ پردہ ڈالا ہو. اس نے قادیانیت کی حمایت میں اسلام کے خلاف اتنا کچھ لکھا ہوا ہے, کہنے کی بات نہیں ہے. اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا, لیکن یہ آپ دیکھ لیں. یہ میں نے اس کو عبد المجید کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گرین کلر میں کیا ہوا ہے. یہ وہاں ڈاکٹر اقبال جس کو یہ مادر چود مولوی جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عاشق رسول تھا, وہ دیکھو سارے مرزئی جڑے نے وہ اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور یار اگر یہ حقیقی عاشق رسول ہوتا, اس کو پتا تھا میں مر رہا ہوں, اس لیے تو وصیت وغیرہ ساری لکھ دی تھی, تو لکھ دیتا کہ میرا بھائی اور میرا یہ خاندان اور میرے یہ سارے دوست جو ہیں مرزئی ہیں, میرے مرنے پر یہ نہ ہے. لیکن اللہ کی دیکھیے حکمت دیکھو کہ اللہ تو دکھا رہا ہے کہ اس کو پھر میں کہتا ہوں اوے لاہ دے چون سٹنا. تو دیکھیے جناب, یا تو کوئی مولوی آ کے یہ کہے کہ مجید سالک محسن شاہ یہ قادیانی نہیں تھے, اہل سنت تھے, بڑے مسلمان تھے, تاد میں منا دیکھ تو صحیح میں ہلکی کرتا ہوں. تو جناب یہ ثابت شدہ ہے. اور یا یہ آ کے کہیں کہ یہ جناب جتنی بھی تاریخ لکھی ہوئی ہے یہ غلط ہے, وہاں کوئی مرزئی نے نماز جنازہ ادا نہیں کی, اور کچھ تو بولو. تو جناب جو معلوم دار ہے, جو جس کے اوپر مہر لگ گئی ہے کہ ان قادیانیوں نے جناب اقبال کی نماز جنازہ کا ارینج کیا اور وہاں پر اس کو دفنایا اور اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی. سیال کوٹ سے سارا درجنوں قادیانی آئے ہیں اس کے بھائی کے ساتھ, جنہوں نے اس میں باقاعدہ انتظار کیا گیا کہ جب تک اس کا بھائی جو پکا قادیانی تھا وہ جب تک نہیں آتا اس کو دفنایا نہیں جائے گا. رات کے کتنے بجے جا کے دفنایا گیا اس کو, کس لیے کہ قادیانیوں کا وفد آ جائے. پہلے بھی وہ آلریڈی وہاں تھے, لیکن کیونکہ اس کا بھائی تھا اور سیال کوٹ کے وہ قادیانی وہ آئے اور انہوں نے دفنایا اس کو. تو یہ مولوی اس قدر بغیرتی کر رہے ہیں, یعنی جو چیز ثابت شدہ ہے اس کے اوپر یہ آ نہیں رہے. لعنت ہے ان کے اوپر. تو اسی لیے میں نے وہ اس کے کیا نام ہے اس کا نعمانی ہے, اس بغیرت کے وہ میں نے پوسٹ کیا ہے, انہوں نے دلوں نے میری پوسٹ ریموو کر دی ہے. جو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے ان کی شکست کا حال, یہ میرے سے بحث کریں گے. مولوی لوگ جو ہیں ایک قادیانی کے دفاع کے لیے شاہ سے زیادہ شاہ پرستی کر رہے ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے. دیکھیے جناب علی, ابھی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی وہ اس نے ڈاکٹر اقبال نے جو ہے کہا تھا نام نہاد فرقہ قادیانیت. نام نہاد اول تو بات یہ ہے وہ اپنے آپ کو مفتی لکھتا ہے, اس مادر چوت کو یہ بھی نہیں پتا کہ قادیانیوں کو تو فرقہ بھی نہیں مانا جا سکتا. تو اگر اقبال نے اس کو فرقہ کہا, اول تو اس نے نام نہاد نہیں کہا, اس نے براہ راست فرقہ قادیانیہ کہا ہے. اوکے, پھر یہ بھی اصل چیز نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس نے قادیان کو ٹھیٹھ نمونہ کہا ہے اسلام کا. یہ مسئلہ ہے. اوکے, اس کے اوپر بات کرو نا. اب تمہارے سامنے کوئی آ کے کہے کہ جی اصل اسلام تو ربوا میں, کیا تم اس کے گلے میں ہاتھ ڈالو گے؟ اس کو مفتی لکھو گے؟ تسی تے منافق ترین لوگ ہو. تو دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں ہمیں یہ ان چیزوں کو سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ جیسے میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں, اللہ کی قسم ہے 1953 سے لے کر 2024 تک جتنی خدمت مرزیوں کی مولویوں نے کی ہے, دیکھیے اس میں سارے مولویوں کو ایڈ نہیں کر رہا, لیکن بہت سارے بڑے بڑے نامور, خدا کی قسم ہے اتنی خدمت کسی اور نے نہیں کی. تو اس لیے ان مولویوں کو جو حق بات نہیں کرتا, وہ مولوی ہو یا وہ کوئی سیکولر ہو, جو کوئی بھی ہو, وہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ حق بات نہیں کرتے.
तो साबित शुदा बात ये है कोई आए और कहे कि जनाब डॉक्टर इकबाल की नमाज जनाजा में मौलवी कादियानियों ने शिरकत नहीं की, उसको लाहद में कादियानियों ने डाला, तब मैं मानूं। हाँ? फिर देख मैं नदीमा किस तरह। तो बाकी क्या है यार, एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपके सामने है। ज़ाहिर है मैंने तो नहीं देखा कि वहां पर कादियानी आए और उसने उसको लाहद में डाला, लेकिन जो इल्म हमें मिला है, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह सीना बसीना भी एक जनरेशन ने बताया हुआ है इसका सारा हाल, लेकिन हम तो कुतुब की बात कर रहे हैं। क्या कादियानी क्या गैर कादियानी, सब ने यही लिखा हुआ है कि ये हाल था उसके जनाजे का। अच्छा, इसका जनाजा गिर भी गया था, अल्लाह तो फिर भी दिखा रहा है। तो जनाब ये हालत है इन हरामजादों ने, यानी जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो उसको कह रहे हैं कि जी ये तो कादियानियों की लिखी चीजें हैं। हद है, ये कोई बात है? अब कादियानियों के अखबार में ये आया कि जी डॉक्टर इकबाल जो है वो फलाने दिन मर गया या फलाने दिन लंदन चला गया, उसकी कवरेज किया करते थे, क्योंकि कवरेज करते हैं हमेशा कादियानी अपने लोगों की। तो अब हम ये कहें कि नहीं जी ये तो झूठ लिखा हुआ है, वो मरा ही नहीं था। यार कमाल हो गया, ये म्यार है आप लोगों का? कादियानियों की जलालत ही उनकी किताबें हैं, तो कहते हैं जी किताब का रेफरेंस ना दो, उनके रसाइल का रेफरेंस ना दो।